بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ ذیل ہما فیروز، اور آج میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں، اور وہ ہے ایف آئی آر۔ آپ میں سے تقریباً تمام لوگ ہی اس سے واقف ہوں گے، اور کچھ کو تو اس کا سامنا بھی رہا ہوگا۔ تو آج میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ ایف آئی آر ہے کیا، اور اس کو کٹوایا یا درج کیسے کروایا جا سکتا ہے۔ ایف آئی آر کا مطلب ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ جب بھی کوئی جرم سرزد ہو یا کوئی وقوع پذیر ہو، تو اس کی جو پہلی رپورٹ پولیس کے پاس لائی جاتی ہے وہ ایف آئی آر کہلاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہر جرم کی کاٹی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تعزیرات پاکستان کے تحت جرم کی ڈیفینیشن کو سمجھنا ہوگا۔ تعزیرات پاکستان یعنی پینل کوڈ کے تحت جرم یعنی کرائم کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 کوگنیزیبل اوفینس اینڈ نمبر 2 نان کوگنیزیبل اوفینس۔ کوگنیزیبل اوفینس یعنی قابل دست اندازی پولیس، اور نان کوگنیزیبل اوفینس ناقابل دست اندازی پولیس ہے۔ کوگنیزیبل اوفینس کی صورت میں جب بھی کوئی انفارمر پولیس کے پاس آئے گا، تو پولیس اس بات کی مجاز ہے کہ وہ اس کی رپورٹ درج کرے، اور جب کوگنیزیبل اوفینس کے تحت رپورٹ درج ہوگی تو اس کے لیے پولیس کو میجسٹریٹ کو مطلع کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کسی فارمل وارنٹ کی ضرورت ہے، بلکہ پولیس کے پاس یہ اتھارٹی آ جاتی ہے کہ وہ شہری کی درخواست پر مجرم کو گرفتار کر سکتی ہے۔ کیونکہ کوگنیزیبل اوفینس قابل دست اندازی پولیس کی نوعیت بہت سنگین ہے، اور اس کی سزا بھی زیادہ ہے، جبکہ نان کوگنیزیبل اوفینس یعنی ناقابل دست اندازی پولیس قسم کے جرائم کی نوعیت اتنی سنگین نہیں ہے، اور اس کی سزا بھی کم ہے۔ تو اگر کوئی شہری کوئی نان کوگنیزیبل اوفینس رپورٹ کروانے آتا ہے پولیس اسٹیشن میں، تو پولیس اس کی داد رسی تو ضرور کرے گی، لیکن وہ ایف آئی آر کی صورت میں نہیں ہوگی، بلکہ پولیس کے پاس ایک روز نامچہ ہوتا ہے جس میں وہ نان کوگنیزیبل اوفینسز کو شہری کی درخواست پہ درج کرتی ہے، اور پھر اس کو میجسٹریٹ کے پاس روانہ کر دیتی ہے کہ وہ میجسٹریٹ کے پاس جائے، اور اس علاقے کے میجسٹریٹ کے پاس، اور اس وقوع سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن میجسٹریٹ کو دے، اور میجسٹریٹ اس سے ریلیٹڈ اس کا استغاثہ درج کر لیتا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا آئین یعنی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایف آئی آر کٹوانے کے بارے میں ایک پاکستانی شہری کو کیا حقوق دیتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص شکایت لے کر پولیس میں آئے، تو پولیس ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ ایف آئی آر کاٹے۔ پولیس یہ دیکھے گی کہ کرائم کی نیچر کیا ہے، اس کے بعد وہ اس کی بیسس پہ یا تو ایف آئی آر درج کرے گی، یا اسے روزنامچے میں درج کرے گی، جو کہ میں آپ کو پہلے ہی انفارم کر چکی ہوں۔ اب اس ایف آئی آر کی صحت یعنی اس ایف آئی آر کے سچ یا جھوٹ ہونے کا فیصلہ بعد میں عدالت میں ہوتا رہے گا۔ جب ثبوت پیش کیے جائیں گے، گواہان طلب ہوں گے اور اپنی گواہیاں قلم بند کروائیں گے، وہ فیصلے بعد میں ہوں گے، لیکن پولیس ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ شہری کی شکایت پر ایف آئی آر درج کرے۔ اب عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی مظلوم داد رسی کے لیے تھانے جائے، تو فوراً اس کی ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی، بلکہ پولیس بہت لیت و لال سے کام لیتی ہے۔ اگر ایسا کوئی بھی معاملہ درپیش ہو، تو میں اس کے سے ریلیٹڈ آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کر رہی ہوں کہ اگر پولیس آپ سے عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایف آئی آر کاٹنے میں یا تو پولیس بہت زیادہ لیت و لال کا کرتی ہے، مطلب بہت لیت و لال دکھاتی ہے، بہت آئیں بائیں شائیں، مطلب اس طرح سے کہ ان کو یہ ایف آئی آر نہیں کاٹنی پڑے، کیونکہ ایٹ ٹائمز یہ پولیس کے گلے کی ہڈی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا وہ اسے ریلیٹڈ پیسوں کا تقاضا کریں گے کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دیں، پھر ہم آپ کی ایف آئی آر درج کریں گے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایف آئی آر کی کوئی فیس نہیں۔ اگر کوئی پولیس آفیسر آپ سے پیسوں کا تقاضا کرے تو یہ بالکل غلط عمل ہے۔ پولیس کی نہ صرف یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ شکایت کنندہ کی شکایت پر، اس کی درخواست پر نہ صرف یہ کہ ایف آئی آر درج کرے، بلکہ اس کی کاپی بھی فری آف کاسٹ فراہم کرے۔
اب ہم ریمیڈی کی طرف آتے ہیں کہ ایف آئی آر نہ کٹنے کی صورت میں ایک شہری کے پاس کیا کیا ریمیڈیز اویلیبل ہیں۔ نمبر 1 تو شہری جو ہے اپنی درخواست کی دادرسی نہ ہونے پہ پولیس کی اپنی ہی ہائرارکی میں جائے گا، یعنی ایس ایچ او ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ ایف آئی آر درج کرے، وہ نہیں کرا تو آپ شہری جو ہے وہ ایس پی کو اپروچ کر سکتا ہے، ایس پی نہیں تو ڈی ایس پی، ڈی آئی جی اور آئی جی تک جو شہری جو ہے اپروچ کرنے کا مجاز ہے۔ اس کے بعد مطلب آپ وہ اس پولیس کی ہائرارکی میں ہی شہری انفارم کر سکتا ہے کہ میں چکر لگا لگا کے تھک گیا ہوں یا تھک گئی ہوں اور پولیس میری بات نہیں سنتی، تو یہ آپ کا ایشو ہوپفلی یہیں پہ ایڈریس ہو جائے گا۔ اگر نہیں تو پھر شہری کے پاس ایک اور بھی آپشن اویلیبل ہے کہ وہ ضابطہ فوجداری کے تحت سیکشن 22A اور 22B شہری کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ ان دو سیکشنز کے تحت سیشن جج کے پاس جائے اور سیشن جج کے سامنے اپنی درخواست پیش کرے۔ جو ضابطہ فوجداری کے سیکشن 22A اور 22B ہیں وہ سیشن جج کو جسٹس آف پیس کے اختیارات دیتے ہیں۔ سیشن جج آپ کی درخواست سنے گا اور آپ کی درخواست پر پھر وہ ایک ریٹن پیپر کی فارم میں ایس ایچ او کو، اس علاقے کے ایس ایچ او کو باؤنڈ کرے گا کہ اس شہری کی درخواست پر ایف آئی آر کاٹی جائے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو ایک تیسری ریمیڈی بھی ہر شہری کے پاس اویلیبل ہے اور وہ ہے ضابطہ فوجداری کا سیکشن 200۔ اس کے تحت جو علاقے کا میجسٹریٹ ہے اس کے پاس شہری جا کر اپنا سارا استغاثہ بیان کر کے اس سے مطلب ایف آئی آر کٹوائے بغیر مدد طلب کر سکتا ہے۔ تو اب کوشچن یہ ارائز ہوگا کہ جو علاقہ میجسٹریٹ سیکشن 200 ضابطہ فوجداری کے تحت استغاثہ درج کرے گا اور جو آپ کی پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے ان دونوں میں فرق کیا ہوگا۔ ان دونوں میں ایز سچ کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے کہ ہم اس کو ایلیبوریٹ کریں، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ ایف آئی آر کے تحت جو بھی آپ کی شکایت رپورٹ ہوئی ہوگی اسے آپ چالان کیس کہیں گے، جبکہ جو استغاثہ آپ نے جو درج کروایا ہوگا علاقہ میجسٹریٹ کے پاس اس کو ہم استغاثہ کیس کہیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے تحت جو ہے علاقے کے میجسٹریٹ وہ ملزمان کو طلب کریں گے۔ پھر ان کو طلب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے سمن جاری کیے جائیں گے، پھر دونوں پارٹیز کو سنا جائے گا اور اس کے بعد جو علاقہ میجسٹریٹ ہیں وہ فیصلہ قلم بند کر دیں گے۔ تو یہ ریمیڈیز ہیں رف جو کہ کسی بھی شہری کے پاس اویلیبل ہیں اپنی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے۔ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ آج کل ہم میڈیا میں بہت سارے ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے شہریوں کو بے قصور حراست میں رکھا ہوا ہے۔ تو مطلب جاننا یہ ضروری ہے کہ کیا پولیس کسی بھی شہری کو بغیر ایف آئی آر کے یا اگر اس شہری کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے تو بغیر میجسٹریٹ کو رپورٹ کیے کتنے لمبے عرصے تک پولیس اپنی حراست میں رکھ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر جرم کی نوعیت کوگنیزیبل بھی ہو اور پولیس کے پاس یہ اتھارٹی ہو کہ وہ بغیر میجسٹریٹ کو انفارم کیے یا بغیر وارنٹس ایشو کیے ہوئے کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتی ہے، تو وہ 24 گھنٹے سے زیادہ اس شہری کو اپنی تحویل میں نہیں رکھ سکتی۔ اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر جس شہری کو پولیس نے ڈیٹین کیا ہوگا وہ اس بات کی پابند ہے کہ اسے میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے اور پھر میجسٹریٹ اس بات کا فیصلہ لے گا کہ آیا اس شہری کو پرولونگڈ حراست میں رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا۔ تو یہ تو اس بات کا بہت ہی سیدھا اور صاف جواب ہے کہ پولیس کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے چاہے وہ جرم کسی بھی نوعیت کا ہو کہ وہ شہری کو 24 گھنٹے سے زیادہ اپنی تحویل میں رکھے۔
تو میں امید کرتی ہوں کہ جو یہ ساری انفارمیشن میں نے آپ کو FIR سے ریلیٹڈ دی ہے یہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے لائک کر لیں، اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کو انفارمیشن چاہیے یا کسی قانونی مسئلے کو آپ چاہتے ہیں کہ میں ایکسپلین کروں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور اس کا کمنٹ کیجیے گا، اور میں انشاءاللہ آپ کے لیے اس ٹاپک کے اوپر بہت ہی کمپریہنسو قسم کی ویڈیو بناؤں گی۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔